بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے ایک مولانا صاحب کی ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، کہ وہ مولانا صاحب کلبس میں جا کے، پبس میں جا کے، کانسرٹس میں جا کے اور غیر مطلب کوئی اور سے دین کو، مسلک کو فالو کرنے والے لوگوں کو وہ اس دین حق کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہمیں ان سے انسپریشن لینی چاہیے کہ آج کے ہر ایک مسلمان کو ان کی طرح ہو جانا چاہیے کہ وہ جو بھی، اگر ایک مسلمان کو دکھ رہا ہے کہ یہ شخص غلط راستے پہ ہے، اور اس سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بھیا ہم ایسی جگہ پہ جا کر دعوت دینے لگیں کہ جہاں پہ ہمیں ہی اپنی جان کا خطرہ ہو، ایسی جگہ نہیں۔ اگر ہم اس کے کلوز ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے اور وہ غلط راہ پہ چل رہا ہے، تو ہمیں اسے صحیح راہ بتانی چاہیے، ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے کہ وہ صحیح راہ پہ آ جائے، باقی ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ تو ہمیں ان سے انسپریشن لینی چاہیے کہ وہ کیسے کلبس میں جا کے، جہاں where girls came to enjoy, where girls came to cross the limits of Islam, where girls came to drink alcohol, where girls came to do things what they are restricted for، جہاں پہ وہ حرام چیزیں کرنے آ رہی ہیں، شراب پینے آ رہی ہیں، اسلام کی حدود کو پامال کرنے آ رہی ہیں، not only girls even men also۔ تو عورتوں کو، مردوں کو وہ دین حق کی دعوت دے رہے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے وہ اس دین حق کی دعوت میں کامیاب بھی ہوئے، اور انہوں نے ان عورتوں سے توبہ بھی کرائی، اور اللہ کے فضل و کرم سے انہیں برقعے دیے، انہیں نقاب دیے، ہی گیو ہم اے حجاب ٹو ویئر اٹ، اینڈ آل آف دیم ویئر برقعاز، الحمدللہ۔ تو ہم ان سے انسپریشن لینی چاہیے کہ ہاں، آج کے ہر ایک مسلمان کو ایسا ہو جانا چاہیے، بھلے وہ اگر غیر مسلمان کو دعوت نہیں دے رہا ہے تو وہ اپنے مسلمان بھائی جو کہ غلط راہ پہ چل رہا ہے مس گائیڈنس کی وجہ سے، وہ اسے صحیح راہ بتا سکے۔ اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم اسے زبردستی نماز کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، عبادت پہلے زبردستی ہوتی ہے، پھر عادت ہوتی ہے، پھر وہ جا کے عبادت ہوتی ہے۔ آپ اگر نماز پڑھنا شروع کر دیں تو وہ ڈائریکٹ عبادت میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، آپ کو پہلے اپنے نفس کو ذلیل کرنا پڑتا ہے، فورس کرنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ یو نیڈ ٹو فورس یور ڈیزائر ٹو پرے، یو نیڈ ٹو فورس یور سیلف ٹو پرے۔ After that it will become an habit, and after that it will become a prayer۔ بعد میں وہ عادت بنتی ہے، جب ہم اپنے آپ کو فورس کر لیتے ہیں نماز کے لیے تو پھر وہ ہماری عادت بن جاتی ہے کہ ہماری آنکھ فجر کی نماز کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پہلے فورس کرا، پھر وہ ہماری عادت بن گئی، ہماری آنکھ صبح کو فجر کی اذان پہ خود کھلنے لگی تو وہ عادت ہو گئی۔ پھر عبادت جب جا کے ہوتی ہے جب ہمیں نماز اندر سے محسوس ہونے لگے، ہمیں خوف ہونے لگے کہ کہیں میری نماز چھوٹ نہ جائے، جب اس لیول پہ جا کے ہماری نماز عبادت بنتی ہے۔ ایسے ہی ہر چیز کے ساتھ ہے، آپ قرآن پڑھیں، اس کے ساتھ ہے پہلے آپ کو ایک آیت پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو فورس کرنا پڑے گا، پھر وہ آپ کی عادت بن جائے گی، پھر جب آپ کا دل کرنے لگا کہ میں تھوڑا اور پڑھ لوں، میں تھوڑا اور پڑھ لوں، اس لیول پہ جا کے آپ کا قرآن پڑھنا عبادت میں کاؤنٹ ہوگا۔ تو ایسے ہی ہمیں اپنے مسلمان بھائی کو پہلے فورس کرنا چاہیے کہ وہ نماز پڑھے۔ فجر کی نہیں پڑھ رہا، ظہر کی پڑھ لے، ظہر نہیں پڑھ رہا، عصر کی پڑھ لے، عصر نہیں پڑھ رہا، مغرب پڑھ لے، مغرب نہیں، عشاء، کوئی ایک نماز تو پڑھ لے۔ وہ ایک پڑھے گا، پھر کچھ ٹائم بعد اسے خیال آئے گا کہ میں عشاء تو پڑھ رہا ہوں، چلو میں مغرب بھی پڑھ لوں، میں مغرب پڑھ لوں، میں عصر بھی پڑھ لوں، میں عصر پڑھ لوں، میں ظہر بھی پڑھ لوں، ظہر میں چار وقت کی نماز پڑھ لوں، ایک وقت ہی تو رہ گئی، میں فجر بھی پڑھ لے رہا ہوں۔ ایسا کرتے کرتے اللہ نے چاہا تو وہ تہجد بھی پڑھنے لگے گا۔ تو ہمیں اس چیز پہ فورس کرنا چاہیے۔ خیر، ٹاپک ہمارا کہیں اور ڈائیورٹ ہو رہا ہے، تو میں بات کر رہا تھا کہ ان کا تعارف کیا ہے، ان مولانا کا، ان کا نام کیا ہے، وہ کون سے تبلیغی جماعت سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو ان کا نام ہے اروان بن عبداللہ۔ اللہ ماشاء اللہ، ان کا کافی خوبصورت نام ہے، اروان بن عبداللہ، اور وہ ٹرانسفارم ٹریننگ اینڈ کنسلٹنگ سے بلانگ کرتے ہیں۔ ٹرانسفارم ٹریننگ اینڈ کنسلٹنگ ایک تبلیغی جماعت ہے، یہ تبلیغی ادارہ ہے، وہاں سے وہ بلانگ کرتے ہیں۔ وہ انڈونیشیا کے ہیں غالباً، جہاں تک مجھے علم ہوا ہے، جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے وہ انڈونیشیا سے ہیں۔
تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ نے ان کے دین کا کام اتنا پھیلایا, ان کے دین کے کام میں اتنی برکت دی ہے, اور ان کے ذریعے سے جتنے بھی لوگوں نے توبہ کری ہے, اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے اور انہیں دین حق کی راستے پہ چلائے. اور ہم بھی ان مولانا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی عمر میں اضافہ کرے, ان کے دین کے کام میں اضافہ کرے, ان کے دین کے کام کو قبول کرے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارا کام دعا کرنا ہے. اگر ہمارا کوئی بھی مسلمان بھائی کچھ اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کی بیک بائٹنگ نہیں کرنی ہے, ہمیں اس کے لیے برا نہیں کہنا ہے, ہمیں اس کے لیے کچھ ایول نہیں تھاٹس اپنے مائنڈ میں لانے ہیں, ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہے. ہمیں اس اللہ سے کہنا ہے اللہ یہ اتنا خوبصورت کام کر رہا ہے, اللہ مجھے بھی توفیق دے, گرانٹ می ٹو ڈو دس ایز ویل, اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی ایسا کر سکوں. لیکن ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہے, یہ نہیں کہ ہم اس سے جیلس ہو کے اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ اسے اور کامیابی دے اور مجھے بھی توفیق دے کہ میں یہ کام کر سکوں اور مجھے اس کام میں کامیابی دے. فی الحال ہمیں ان بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے, شہاب بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور بہت سی ایسی ویڈیوز آئی ہیں اور انشاءاللہ آتی رہیں گی جو ہمارے ایمان میں اضافہ کریں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.